بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں اعجاز بخاری عرض کر رہا ہوں اور آج میں آپ کے ساتھ تعریف کرنے کے اوپر بات کروں گا۔ آپ نے سن رکھا ہوگا کہ اللہ جمیل و یحب الجمال، کہ رب کائنات خود بھی سونے ہیں اور سونوں کو پسند کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم لوگ اچھا لگنے کی کوشش کریں گے اور اچھے لگنے کی کوشش میں مطلب صاف ستھرا رہنے کی کوشش کریں گے، اچھے سے بال بنا لیے، اچھے سے کپڑے پہن لیے، خوشبو لگا لی، تو کیوں ہم یہ کر رہے ہوں گے؟ تاکہ ہم جس کو بھی نظر ہمارے اوپر جس کی بھی نظر پڑے اسے اچھا فیل آئے، اور جس کو اچھا فیل آئے اسے تعریف کرنی چاہیے۔ اور تعریف کرنے سے رب خوش ہوتا ہے، کیونکہ آپ تعریف کس کی کر رہے ہیں؟ رب کی تخلیق کی۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا اکثر یہ کہا جاتا ہے، بچوں کے متعلق کیا کہا جاتا ہے؟ بچوں کی تعریف کریں وہ اور بھی اچھا کام کرتے ہیں۔ بیگم کی تعریف کریں وہ اور بھی بہتر طریقے آپ کے ساتھ پیش آئے گی۔ بیگم شوہر کی تعریف کریں ان کے درمیان محبتیں بڑھتی ہیں۔ ماں باپ بہن بھائی، تعریف کرنا، لیکن کوشش کریں کہ تعریف کا مطلب کسی کو دھوکہ دینا نہ ہو۔ وہ تعریف نہیں ہوتی، وہ تو فریب ہے۔ اس تعریف کا مطلب تو آپ کسی مطلب کے تحت تعریف کریں۔ ایک مطلب ہے کہ وہ خوش ہو اور ہمارے معاملات درست رہیں۔ دھوکہ دینا مقصد نہیں ہے۔ دیکھیے، وہ ہمارے ساتھ المیہ یہ ہوا کہ ہمیں یا تو تعریف کرنا سکھایا جاتا ہے یا تعریف یاد کرنا سکھایا جاتا ہے۔ اب تعریف یاد کرنے کا مطلب ڈیفینیشنز ہے۔ ہمیں اکثر بچوں کو یاد کر اس کی ڈیفینیشن یاد کرو، اس کی ڈیفینیشن یاد کر لو، یا پھر تعریف کر کے باس کی۔ اس طرح وہ ایک بڑی خوبصورت بات کسی نے کی کہ ایک بڑے افسر تھے، وہ کہیں کسی تالاب کے کنارے کھڑے تھے اور وہ پتھر پھینک رہے تھے اس تالاب میں۔ تو ساتھ ایک خوش آمدی کھڑا تھا ان کا جو سبارڈینیٹ تھا۔ اس نے ان سے کہا کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں اس سے تم نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا جس انداز سے پتھر پھینک رہے ایک تو وہ بڑا خوبصورت ہے، اور دوسرا ہمیں یہ احساس ہو رہا ہے کہ جو آپ کے ہاتھوں نظروں سے گرے گا وہ ڈوب جائے گا۔ اب اس تعریف کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ یہ میرے سننے والے بہت بہتر جانتے ہیں کہ صرف اس کو یہ والی خوشی دینا تھا تاکہ اس کی عنایات ہوں۔ یہ والی تعریف غیر مناسب تعریف ہے۔ تعریف میں مبالغہ بھی اس طرز پر نہیں کرنا چاہیے کہ جو گناہ کے زمرے میں آپ کو لے جائے، لیکن تعریف تو کرنی چاہیے۔ آپ تعریف کریں گے، لیکن یہ نیت اور مقصد آپ کا جو ہے وہ اس تعریف کو جا کر ثابت کر دے گا کہ آپ اسے کس طرح سے۔ ابھی آپ دیکھیے، ہمارے گھر میں چھوٹی یہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں، آپ ان کو کہنا کتنا ماشاءاللہ میرے بچے نے کتنا اچھے طریقے سے لا کے برتن یہاں پہ رکھے ہیں، تو یہ والی تعریف تو بہت اچھی ہے۔ وہ 5 برتن اور بھی صحیح طریقے سے رکھے گی اور اس کی تربیت ہو رہی گی، تو جس تعریف سے تربیت ہو رہی ہو وہ تعریف بہت اچھی ہوتی ہے۔ اور جس تعریف سے آپ کے تعلقات دھوکہ والے نہیں، اچھے والے تعلقات بہتر ہو رہے ہو، تو وہ تعریف کی تو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو کیوں نہ تعریف کریں یار ایک دوسرے کی، کیوں نہ کریں؟ دیکھیے، رب کائنات کی تخلیق ہے۔ میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ ہمیں اس لیے بھی سونا لگنا چاہیے کہ ہم سونے کی تخلیق ہے، صاف ستھرا، اچھا، بہتر، یعنی ہمیں کوئی دیکھے تو اس کے دل سے سبحان اللہ نکلے، اور جس گھڑی وہ سبحان اللہ کہے اور آپ کو سنائی دے تو آپ کو الحمدللہ کہنا چاہیے، چونکہ رب کائنات کی وہاں بھی رب کی تعریف ہے، یہاں بھی رب کی تعریف ہے، اور آپ اس کا کہیں نہ کہیں سبب بن رہے ہو۔ یہ چھوٹی بات تھوڑی ہے، اور بے شک یہ اسی توفیق وہی دینے والا ہے۔ تو آپ کو تعریف کرنی چاہیے، چھوٹا چھوٹا اپریشیٹ کیوں نہ کریں۔ مثلا مثال کے طور پر صاحب سارا دن کام کر کے گھر میں واپس آئیں تو بیگم صاحبہ اگر ان کے تعریفی کلمات ان کو کہہ دیں گی تو بہت اچھا ہوگا۔ سویرے وہ تیار ہو رہے ہیں، ٹائی شائی لگا رہے ہیں، یا ویسٹ کوٹ پہن رہے ہیں، شلوار قمیض پہن کے وہ ویسے باہر نکل رہے ہیں، ان کو اچھی نظروں سے دیکھ لے گی، تعریف یعنی تعریفی نظروں سے، ان کا تو دن بن جائے گا۔ اس طرح جب وہ واپس لوٹتے ہیں اور یہ جاتے ہوئے اپنی بیگم صاحبہ کو مسکرا کے دیکھ لیتے ہیں تو اس میں ثواب ہی ثواب ہے، خوشی خوشی ہے، زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ آپ کے بچے آتے ہیں، کیسے ان کو جب وہ بچے نہا دھو کے صاف ستھرے ہو کے آتے ہیں، انہیں دیکھتے ہیں اب کھلکھلا اٹھتے ہیں، وہ بھی تو تعریف ہوتی ہے۔ تعریف ضرور کیجئے۔ آپ کسی کے گھر گئے، اگر آپ کو وہ گھر صاف ستھرا نظر آئے تو جی بھر کے اس کی تعریف کیجئے۔ تعریف موٹیویٹ کرتی ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھ کے کہ کوئی بدتمیزی کر رہا ہے اور اسے آپ کہیں کہ کیا غضب کی بدتمیزی آپ فرماتے ہیں ماشاءاللہ، یہ تو کوئی طریقہ نہ ہوا نا۔ اس کی تو کوئی تعریف نہیں کرنی آپ نے تعریف کرنی ہے تو کس چیز کی؟ اچھے عمل کی تعریف کرنا اچھے عمل میں شامل ہونا ہوتا ہے۔ آپ کر کے تو دیکھیے، پھر اس کے نتائج آپ دیکھ لیں گے۔ لیکن بعضوں کا یہ ہوتا ہے کہ خاص طور پر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ والدہ اپنے بیٹے کی تعریف سب کے سامنے کرتی رہتی ہے، یا بیٹی کی تعریف سب کے سامنے کرتی رہتی ہیں، اور وہ اس لیے تعریف کر رہی ہوتی ہے تاکہ اس کے متعلق اس کا امیج ٹھیک ہو۔ تو امیج پہ تو کام کریں آپ، لیکن وہ ٹھیک بھی تو ہو جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں۔ یعنی آپ کا بچہ 2:30 بجے اٹھتا ہے، 3 بجے اٹھتا ہے اور وہ کوئی کام نہیں کرتا، اور اب اسے کہ میرا بچہ بہت سمجھدار ہے، بہت ایکٹیو ہے، ہر چیز کے اسے بڑی سمجھ ہے، تو وہ پہلو بھی بتائیے۔ اور پھر بعد میں یہ مائیں کیا کہتی ہیں، اس کو نہ نظر لگ گئی، نکموں کو نظر نہیں لگتی ہوتی۔
نکموں کو صاحب نظر نہیں لگتی ہوتی. اگر نظر کسی کو لگتی ہے تو وہ کوئی کام والا ہو سکتا ہے، اور کام والے پہ نظر رکھ کے تو آپ اپنے آپ پہ نظر رکھ رہے ہوتے ہیں. اپریشیٹ کیجئے، تعریف کیجئے، جتنا آپ کر سکتے ہیں کیجئے، لیکن اپنی حدود کے اندر رہ کر. غیر مناسب تعریف کے نقصانات زیادہ ہیں. وہ تو جھوٹ ہے نا صاحب، اور جھوٹ ثواب تھوڑی ہوتا ہے. خدا آپ کو اور ہمیں تعریف کرنے، تعریف کو سمجھنے اور اسے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اختلاف رائے کا حق آپ محفوظ رکھتے ہیں، بذرا طرز اختلاف رائے کا خیال رکھیے گا.